السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پیراڈائز لاسٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو آج میں 165 لائن سے 190 لائنز تک کو ایکسپلین کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور میرے ساتھ بنے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ اور میں جتنی بھی ایکسپلینیشن کرتا ہوں اسٹوڈنٹس، وہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم بہت اچھے سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو ایکسپلینیشن میں بہت اچھے سے ایکسپلین کر سکیں اپنے ایگزامس کے پرسپیکٹیو سے اور انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو بریف انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کہ اب ان نیکسٹ لائنز میں ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جو ہے سیٹن جواب دے رہا ہے بیلزبب کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ اپنے سارے منصوبے ڈسکس کر رہا ہے کہ ہم کس طرح سے سکسیسفل ہو جائیں گے، کس طرح سے ہم خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ شکست دے دیں گے، اور یہ سارا کچھ ہم کیسے کریں گے اور کیسے ہم اسے ڈسٹرب کر دیں گے، پریشان کریں گے، ایذا پہنچائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بیلزبب نے اس کو بولا ہے کہ کیا فائدہ ایسی لافانیت کا، غیر فانی ہونے کا، اتنی پاورفل ہونے کا، اتنا طاقتور ہونے کا، شکتی شالی ہونے کا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم پھر بھی خدا کی غلامی میں ہی ہیں۔ تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ لاسٹ لائنز میں تھوڑی سی ریلیٹ کر کے آگے لے کے چلوں گا کیونکہ پچھلی لائنز کے ساتھ یہ جڑی ہوئی لائنز ہیں۔ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہر اچھائی میں سے بھی برائی نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے وہ کہتا ہے کہ which often times may succeed، اور ہمارا یہ عمل اکثر کامیاب بھی ہو جائے گا، یعنی اسے پریشان کرنا، اس کے نیک لوگوں کو گمراہ کرنا اور اچھائی کے اندر سے بھی برائی کو تلاش کر لینا، یہ عمل جو ہے ہمارا بعض اوقات، اکثر اوقات، فریکوینٹلی کامیاب بھی ہو جائے گا۔ سو ایز پر ہیپس، جس کی ہم امید کرتے ہیں، شیل گریو ہم، کہ ہمارا یہ عمل شیل گریو ہم، گریو کا معنی ہوتا ہے رنج، بہت زیادہ دکھ، یعنی ہمارے اس عمل سے اسے بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ شیطان کیونکہ اس ٹائم نفرت میں، غرور و تکبر میں گرا ہوا ہے، اور وہ صرف ایک ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ اس نے اب بدلہ لینا ہے، ریونج ریونج ریونج، ہر جگہ بدلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اس عمل سے اسے رنج پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، دیٹ وڈ بی اپسیٹنگ فار ہم، کس کے لیے؟ خدا تعالیٰ کے لیے۔ if I fail not، اگر میں نہیں فیل ہوتا، یعنی میں کامیاب ہو جاتا ہوں، and disturb his inmost counsels from their destined aim، اور اس کے نیک لوگوں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچنے سے میں ڈسٹرب کروں گا، روکوں گا، ٹھیک ہے؟ شیطان کا بیسیکلی کیا کام ہے؟ انسانوں کو بہکانا۔ his inmost counsels، اس کے جو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، اس کے بہت قریبی لوگ ہیں، میں انہیں بھٹکاؤں گا۔ but see the angry، لیکن دیکھو the angry victor had recalled his ministers of vengeance and pursuit۔ اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اب جو ہمارا اینگری وکٹر ہے، ہمارا غصہ کرنے والا فاتح ہے، یعنی خدائے بزرگ و برتر ہے، ہیڈ کا معنی ہے ہیڈ ریکالڈ، اس نے واپس بلا لیے ہیں اپنے مزیر آف وینجنس، جو بدلہ لے رہے تھے، اینڈ پرسوٹ، یعنی کہ اس نے اب اپنا عذاب جو ہے خدا تعالیٰ نے تھوڑا کم کر دیا ہے، اور اس نے بدلہ لینے کے لیے جو اپنے مشیر ہمارے پہ چھوڑے ہوئے تھے وہ واپس بلا لیے ہیں، بیک ٹو دا گیٹس آف ہیون، جنت کے دروازوں پر، یعنی کہ اس نے اپنے لوگ جو ہمیں ایذا پہنچا رہے تھے، عذاب دے رہے تھے، وہ واپس بلا لیے ہیں۔ دی سلفرس ہیل شارٹ آفٹر، اب یہ میں پوری لائنز ریڈ کروں گا اور پھر انہیں ایکسپلین کروں گا۔ ان کا ہمیں ورڈ ٹو ورڈ پتا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سینس کو سمجھ لینا ہے اور ایکسپلین کر دینا ہے۔ دی سلفرس ہیل، یہ جو سلفر کسے کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں، آگ کا طوفان ہے، شارٹ آفٹر اس ان سٹارم، جسے طوفان میں ہمارے اوپر شارٹ کیا گیا ہے، پھینکا گیا ہے، اوور بلون، جو بہت زیادہ دہک رہا تھا، had laid the fiery surge that from the precipice of heaven received us falling, and the thunder winged with red lightning and impetuous rage۔ اور یہ جو سارے عذاب کی کیفیات یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ یہ جو تنہائی ہے، یہ جو آگ کا سیلاب ہے، perhaps had spent his shift، اس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، and ceases now، اور یہ کم ہو رہا ہے، ceases کا مطلب ہے ڈیمینش ہونا، اور یہ اب کم ہو رہا ہے، to below، نیچے آ رہا ہے، through the vast and boundless deep، اپنی اونچائیوں پر جانے کے بعد۔ Let us not slip the occasion، لیکن ہم نے یہ سب دیکھتے ہوئے بھی باز نہیں آنا ہے،
یعنی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خدا اگر ہمیں ہمارا عذاب کم کر کے ہماری ڈٹرمنیشن کو آزمانا چاہتا ہے, ہمارے حوصلے کو, ہماری ارادیت, خود ارادیت کو آزمانا چاہتا ہے, تو ہم اس کی باتوں میں نہیں آنے والے. لیٹ اس ناٹ سلپ دی اوکیزن, ہم نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. ویدر scorn or satiate fury yielded from our foe, چاہے ہمارے خدائے بزرگ و برتر جس کی وہ بات کر رہا ہے کہ خدا کا غصہ ٹھنڈا بھی ہو گیا, وہ خدا کو کہہ رہا ہے, دشمن کو, اس نے اپنے غصے کی آگ کو بجھا بھی لیا ہے. سیٹیسفیٹ کا مطلب ہوتا ہے سیٹسفائی کر لینا. اس کے باوجود ہم نے یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا. کون سا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا؟ خدا کی بغاوت کا, خدا سے جنگ کا, اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کا, خدا کے شریک ٹھہرنے کا. یعنی کہ وہ جتنا بھی ہمارے ساتھ اچھا چل لے, اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا بھی چل لے گا, ہم اپنی ضد سے باز نہیں آنے والے. Ceased though yon dreary plain, forlorn and wild, the seat of desolation, void of light, save what the glimmering of these livid flames cast pale and dreadful. اب وہ یہ کیا کہہ رہا ہے, دیکھو کہ ہم اس ٹائم دوزخ میں موجود ہیں, ڈیوری پلینز ہیں, یہاں پر وائلڈنس ہے, دا سیٹ آف ڈیسولیشن یعنی کہ یہاں پر تنہائی ہی تنہائی ہے, وائڈ آف لائٹ, لائٹ کے اندر بھی روشنی نہیں ہے, کھوکھلا پن ہے. سیو وٹ دی گلمرنگ آف دیز لیوڈ فلیمز کاسٹ پیل اینڈ ڈریڈفل, اور یہ بہت ہی خوفناک سچویشن ہے. تھنتھر اوور دیر, اس کا مطلب ہوتا ہے اوور دیر, لیٹ اس اسٹینڈ فرام of the tossing of these fiery waves their rest, if any rest can harbor there. اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم برے حال میں تو موجود ہیں, جہنم میں موجود ہیں, ایک ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر تنہائی ہی تنہائی ہے, روشنی بھی نہیں ہے, اور ڈریڈفل, ایک خوفناک سچویشن ہے جس نے ہمیں کاسٹ پیل, زرد کر کے رکھ دیا ہے. لیکن اوور دیئر, یہیں پر ہم, لیٹ اس اسٹینڈ فرام آف دی ٹاسنگ آف دیز فائری ویوز, ان آگ کے شعلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے, دیر ریسٹ, اف اینی ریسٹ کین ہاربر دیر, ہم یہاں پر ریسٹ کریں گے, یہاں پر جو ہے آرام کریں گے, اگر یہاں پر آرام کرنا ممکن ہوا. چیز ہے کہ وہ خود بھی ڈاؤٹ فل ہے, وہ خود بھی اس چیز میں پریشان ہے کہ ایسی سچویشن میں کوئی کیسے ریسٹ کر سکتا ہے. لیکن اب جیسے آپ اپنے ایز اے لیڈر اپنے پیروکاروں کو, اپنے فالوورز کو انکریج کریں گے نا, ڈسکریج تو نہیں کریں گے, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ریسٹ کریں گے, اپنے مائنڈ کو ریفریش کریں گے. پھر ہم کریں گے کیا؟ جیسے ایک فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے نا, تو وہ کتنی بھی بری سچویشن سے گزر رہے ہوں, اپنے سولجرز کو یہ کہے گا کہ نہیں, ہم نے تھوڑا سا مینٹلی ریلیکس ہونا ہے, اور پھر ہم نے اپنی اسٹریٹجی کرنی ہے, اسٹریٹجائز کرنا ہے, منصوبہ بندی کرنی ہے. اینڈ ری اسمبلنگ, اور دوبارہ سے جمع کریں گے, اور افلکٹڈ پاورز, ہماری جو کھوئی ہوئی طاقتیں ہیں, کنسلٹ, اور ہم کنسلٹیشن کریں گے, ہم جو ہے مشورے کریں گے. ہاؤ وی مے ہیئر henceforth most offend our enemy, اپنے جو دشمن کو کس طرح ناراض کر سکتے ہیں, کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں. our own loss how repair, اور اپنے جو لاس, جو ہمیں نقصان ہوا ہے, اس کی تلافی کیسے کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہی اس کی ضد ہی چلتی آ رہی ہے, اس کی منصوبہ بندی ہی چلتی آ رہی ہے, اس کا غرور ہی چلتا آ رہا ہے. how overcome this dire calamity, اور اس عذاب کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. کیلیمٹی مصیبت کو کہا جاتا ہے. how overcome یعنی اس پر کس طرح مصیبت پر قابو پا سکتے ہیں. what reinforcement, اور ہمیں اس چیز کے لیے ہمیں طاقت کیسے ملے گی. ری انفورس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے لیے انسپائر ہو جانا, دوبارہ سے ری انفورس ہو جانا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں. what reinforcement we may gain from hope, ہم امید سے کس طرح جو ہے ری انفورسمنٹ, کس طرح سے اپنے آپ کو طاقت دے سکتے ہیں. if not, اگر یہ ممکن نہیں ہے, what resolution from despair, تو پھر ہم مایوسی سے کس طرح سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم خدا سے جنگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ آج کے ویڈیو لیکچر میں چیز چلتی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور بیسیکلی یہ جو ہے, اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو ہے, اس کے اندر کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے, وہی سب چل رہا ہے کہ شیطان کی ضد, اس کا غرور, اس کی اسٹریٹجی, وہی چیزوں کو لے کر یہاں پہ چل رہے ہیں, اور یہ وہی لائنز ہیں. تو اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوشچن ہو, آپ مجھ سے بعد میں ضرور پوچھ لیجئے اس لیکچر کے کمنٹ سیکشن کے اندر. تو کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. تھینک یو. اللہ حافظ.